اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کرو. اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو، پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن وہ غسل کرے. جیسے کچھ چیزوں کی لمٹ 40 ڈیز بتائی گئی تھی کہ جس جسم کے زائد بال صاف کرنے کی، تو غسل میں 7 ڈیز کی لمٹ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ نہانا لازم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک دفعہ نہائیں، روز بھی نہا سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ تو فرض کے درجے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مسلمان پر حق ہیں: جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور اگر خوشبو پائے تو لگا لے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ مدینہ کی بستیوں سے اپنے گھروں سے لمبی قمیص پہنے آتے، ان پر گرد و غبار پڑی ہوتی اور ان سے بدبو آتی تھی. ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ میرے پاس تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ آج کے دن کے لیے تم غسل کرتے تو اس طرح اسمیل نہ آتی. حضرت عائشہ فرماتی تھی لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعے کے لیے اسی میل کچیل والی حالت میں آ جاتے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ غسل کر لیا کرتے. ابو رافع کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لے گئے اور آپ ہر ایک کے پاس غسل کرتے تھے. میں نے عرض کیا آپ ایک ہی بار کیوں نہیں غسل کرتے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عمل زیادہ صاف اور بہتر اور پاکیزہ ہے. پھر یہ کہ جس جگہ غسل کیا جائے وہ جگہ صاف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری ہو پیشاب نہ کرے اور پھر اسی میں غسل کرنے لگے، یعنی جس پانی سے نہانا ہو وہ پانی پاک ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے کیونکہ وہ پاک نہیں ہوگا. کسی نے پوچھا وہ آدمی کیسے غسل کرے؟ فرمایا اس میں سے پانی علیحدہ لے لے اور غسل کرے، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی سے نہیں بلکہ الگ نکال کے. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پہ ہاتھ رگڑا یعنی مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کیا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے. آخری چیز کیا تھی؟ پاؤں دھونا، کیونکہ ساری اوپر کی میل کچیل پاؤں پہ آ کے جمع ہو جاتی تو پھر اس کو آخر میں صاف کر لینا چاہیے. حیض اور نفاس والی عورت، حیض اور نفاس والی عورت کو بھی ان ایام میں اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. دوران حیض یا نفاس غسل کیا جا سکتا ہے، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نہانا نہیں چاہیے، نہا سکتے ہیں. اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ کر تلبیہ کہنے کا حکم دے. یعنی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے غسل کر لیا. ہمارے یہاں لوگ 40 ڈیز تک نہیں نہاتے، تو یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے، بعض اوقات انفیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ صفائی کا انتظام نہیں ہوتا. بعض علاقوں میں تو اب واٹر برتھ ہوتی پانی کے ذریعے اور پھر برتھ کے فوراً بعد پانی کے ٹب میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کستوری میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو، یعنی جیسے ٹشو وغیرہ ہے اور اگر اس میں خوشبو لگی ہوئی ہے تو اپنے ایسے حصوں کو کہ جہاں اسمیل آتی ہے وہاں خوشبو لگانی چاہیے. اس نے پھر پوچھا کیسے پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کرو یعنی خوشبو لگے کپڑے سے. اس نے دوبارہ پوچھا کس طرح؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کرو. یعنی میں اس سے زیادہ کیا ایکسپلین کروں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی بار بار سوال کر رہی تھی تو میں نے اسے پھر بتایا کہ جن جگہوں پر خون لگتا ہے ان کے اوپر خوشبو والا کپڑا پھیرو. ٹھیک ہے، یعنی نہانے کے بعد بھی مزید صفائی کا اور خوشبو لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ خود سوچئے کہ جس جگہ پر مسلسل خون لگا رہا ہو وہ جگہ کیسے صاف ہو سکتی ہے، اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور پھر بعد میں دوسرے لوگوں تک بعض اوقات بو پہنچ رہی ہوتی ہے. اس صورت میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اور پیریڈز کے دوران بھی، یعنی جب آپ پیڈ چینج کریں تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، اور اگر
ڈیوڈرنٹ کا استعمال اس وقت کر لیں اور وہ ڈیوڈرنٹ الگ رکھیں، اسے باقی جسم پر نہیں لگائیں. بازو کا تو جو رول آن ہوتا ہے وہ گندی جگہ پر اگر پھیرا جائے یا ایسی اسمیل والی جگہ پر تو کیا ہوتا ہے کہ وہ رول آن گندگی کو اندر ہی رول کر دیتا ہے اور پھر اس سے مزید صفائی نہیں ہوتی. حالت عدت میں جبکہ عام طور پہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، اس میں بھی غسل کے بعد خوشبو لگانے کی رخصت دی گئی ہے. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کست اظفار خوشبو استعمال کرنے کی رخصت دی گئی. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض اور نفاس والی عورتیں جب میقات پر آئیں تو غسل کر کے احرام باندھ لیں اور حج کے تمام ارکان ادا کریں سوائے طواف کعبہ کے. کیا یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اپنی صفائی دھلائی کے بعد اس پر خوشبو بھی لگانی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی ہے. عمل کریں گے اس پر. اگر سب اس پر عمل کرنے لگے تو آپ یقین کریں کہ گھروں کی اور اداروں کی فضائیں بہت صاف ستھری ہو جائیں. عورتوں کا یہ عمل ان کے سیکھنے کے عمل میں بھی رکاوٹ ہے، تو اسی لیے منع کیا گیا ہے. اور جب خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو وہ مردوں کے لیے ایک ٹیمپٹیشن کا ذریعہ ہوتی، مرد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایکسپشنل چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن دونوں کے مزاج میں چونکہ فرق ہے اس لیے اس فرق کی وجہ سے یہ بات رکھی گئی. دیکھیے اگر عورت اٹریکٹ ہو بھی، فار ایگزامپل اول تو نہیں ہوتی، لیکن اگر ہو بھی تو اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کوئی مرد اگر اٹریکٹ ہوا عورت کی طرف تو نقصان دہ. یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ آگے فردر ایکشن نہیں لیتی اس طرح جس طرح مرد فردر ایکشن لے سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً ہمارے ہاں کسی بازار میں عورت اگر اس طرح جا رہی ہو، اگر رش والا بازار ہو تو مرد کس طرح اس کے جسم کو بعض اوقات ہاتھ لگاتی ہیں، چھیڑتے ہیں، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی عورت بھی مردوں کو اس طرح چھیڑ رہی ہے؟ اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو نئی اسائنمنٹ مل جائے گی. اللہ کی اطاعت صرف نماز روزے کا نام ہی نہیں بلکہ اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے ناک، اپنے ہاتھ پاؤں، جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم کانوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو عموماً ہم کانوں سے وہ باتیں سننا چاہتے ہیں جو ہمارے دل کو مرغوب ہوتی، دل کو پسند ہوتی، خواہ وہ ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہوں یا پھر ہماری جسمانی صحت کے لیے. ایک چیز جو بار بار لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں میوزک سننا بہت پسند ہے اور اس کے لیے وہ دن رات اور ہر موقع پر اپنی خوشی کا اہتمام میوزک یا موسیقی سن کر کرتے ہیں. اور دنیا میں شاید میوزک کے نام پر یا میوزک سننے کے شوق میں جتنی بڑی بڑی گیدرنگز اور محفلیں ہوتی ہیں شاید ہی کسی اور سنجیدہ کام کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں خواہ کوئی مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم، بغیر کسی کلچر اور بغیر کسی زبان اور بغیر کسی رنگ و نسل کے تمیز کے تقریباً ہر جگہ پر ہی لوگوں کی سب سے بڑی گیدرنگز عموماً میوزک ہی کے لیے ہوتی. حج کا اجتماع ایک الگ چیز ہے لیکن باقی جو انسانوں کی گیدرنگز ہیں، اکٹھ ہونا ہے، اجتماع ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں نمبر 1 میوزک ہے. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ایسی محفلوں کے اندر شرکت اور ان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری آخرت کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی لیکن دنیا کے لیے بھی کتنا نقصان دہ. مثلاً کانسرٹس میں خصوصاً جو میوزیکل راک کانسرٹس ہیں اس میں اگر کوئی شخص اسپیکر کے سامنے بیٹھا ہو بالکل قریب اور وہ دھماکے پورے سن رہا ہو تو صرف 7.5 منٹ میں اس کی سماعت خراب ہونا شروع ہو جاتی، یعنی اس کی ہیئرنگ کو نقصان ہوتا ہے اور یہ ڈیمیج ریورسیبل نہیں ہوتا. کانوں کو جو نقصان ہو چکتا ہے اس سے وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے اندر اتنی زور سے میوزک لگایا ہوتا ہے کہ وہ اس گاڑی کے اگر شیشے بند بھی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پھٹ جائے گی اور پھر دوسری گاڑیوں تک اس کی وائبریشن آ رہی ہوتی. بظاہر انٹرٹینمنٹ ہے لیکن حقیقت میں انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ایمان اور دین کے لیے تو ہے ہی، جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اسی طرح یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہو تو اس کا دھواں جہاں پھیپھڑوں کے لیے اور باقی جسم کے ہر حصے کو نقصان دیتا ہے، اس میں اگر بچے ہیں خصوصاً اس گھر کے اندر تو وہ دھواں جب ان کے کانوں کو جا کے ٹکراتا ہے تو مڈل ایئر کا انفیکشن ہو جاتا ہے اس سے،
یعنی جو درمیانی کان ہے اس کا انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس حد تک وہ زہریلا ہوتا ہے اور اس حد تک نقصان دہ. تو ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے کانوں کی حفاظت کریں اور اس میں غیر ضروری آوازوں کے شور سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی طرح شور پیدا کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. دوسروں کو تکلیف نہ دینے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے وقت احتیاط برتیں اور اس طریقے سے چیزوں کو رکھیں یا اٹھائیں یا کوئی بھی کام کریں کہ اس کا شور دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرے. ضروری نہیں کہ صرف نیند کے وقت، بلکہ عام طور پر بھی، کیونکہ شور ایک ایسی چیز ہے، نوائز پولوشن جو ہے وہ اتنا ڈیمیجنگ ہے کہ اس سے انسانوں کے مزاج، ان کی طبیعت، ان سب چیزوں پر اثر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ کہ غور و فکر کرنے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں. پڑھنے والے پڑھ نہیں سکتے، عبادت کرنے والے عبادت نہیں کر سکتے، اور اسی طرح باقی لوگوں کے لیے اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بھی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. لیکن بہت سے لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے. راہ چلتے ہوئے بلند آواز سے لوگوں کو پکارنا، چیخنا چلانا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہماری آواز کی وجہ سے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہیں، ان سب سے بھی بچنا چاہیے. یعنی ہمیں صرف اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرنی بلکہ دوسروں کے کانوں کی بھی حفاظت کرنی. نوائز پولوشن پر آپ مزید ریسرچ بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. پھر یہ کہ کان بظاہر دیکھنے میں صرف سننے کا آلہ لگتے ہیں، جیسے ناک صرف سونگھنے کا لگتا ہے لیکن اس کے اور بھی کام ہیں. اسی طرح کان بظاہر لگتا ہے کہ جیسے صرف سننے کے کام آتے ہیں، جبکہ ہمارے جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. چائنیز طریقہ علاج میں جو آکوپنکچر وغیرہ ہے یا میگنیٹک تھراپی ہے، اس میں وہ جسم کے مختلف حصوں میں ایسے پوائنٹس انہوں نے تلاش کیے ہیں ریسرچ کے بعد کہ جن کو اگر اسٹیمولیٹ کیا جائے تو اس سے جسم کے کسی مخصوص اندرونی حصے کو جس تک ڈائریکٹ پہنچ نہیں ہوتی یا صرف سرجری ہی پہنچ سکتی ہے، ان حصوں کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 98 پوائنٹس ہیں کان کے اوپر یا تھوڑا سا اندر کہ جہاں سے آپ جسم کے ان حصوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن تک آپ بغیر سرجری کے نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں کانوں کے مسح کا حکم دیا ہے، اور یہ فرض ہے. یعنی مسح جو ہے وضو کے ارکان میں سے ہے، لیکن بہت سے لوگ اس مسح کو شعوری طور پر نہیں کرتے، بس ایسے ہی جلدی سے الٹی سیدھی انگلی پھیر لیتے ہیں. کیا آپ میں سے کسی کو صحیح مسح کرنا آتا ہے؟ کوئی کر کے دکھائے گا؟ کیسے کرتے ہیں مسح؟ دن میں 5 دفعہ اگر وضو کرتے وقت ہم پراپر مسح کرتے ہیں اور پوری وائبریشن ان سارے پوائنٹس کی ہو جاتی، تو صرف یہ وائبریشن یا اس کا جو ہلکا سا مساج ہے مسح کے تھرو، یہ ہماری پوری باڈی کو کس طرح فریش کر دیتا ہے. ہاتھوں اور پاؤں کی صفائی. نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے، یعنی جسم کے کس کس حصے کو اس نے چھوا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کہیں نیند میں ادھر ادھر پڑ گیا تو اس کے ہاتھ کو کوئی ایسی چیز لگی جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اس لیے پہلی چیز صبح اٹھ کر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے. کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھر کھانا کھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ کھانے کی چکناہٹ سے لت پت ہوں، یعنی اس نے کھانا کھایا ہاتھ نہیں دھوئے اور وہ کھانے کے جو ذرات ہیں یا چکنائی جو ہے وہ ہاتھوں میں ہی کہیں لگی رہ گئی، چاہے ناخنوں کی سائڈ پر یا ویسے انگلیوں کے اندر، اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچائے، یعنی چوہا کاٹ جائے مثلا، تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کیونکہ اس نے ہاتھ نہیں دھوئے. تو ویسے تو سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کرنے کی توفیق تو کم از کم کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر سویا جائے. پھر طہارت کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. رائٹ ہینڈ طہارت کے لیے نہیں، ناک صاف کرنے کے لیے نہیں، کسی بھی گندے کام کے لیے لیفٹ ہینڈ استعمال ہوگا، بایاں ہاتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے طہارت کرے، یعنی استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو اور کھانے جیسے کاموں کے لیے مخصوص تھا، اور بایاں ہاتھ بیت الخلاء میں استنجا کرنے
اور دیگر اسی طرح کے کاموں کے لیے. یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے. ہاتھ پاؤں دھوتے وقت اچھی طرح ملنے چاہیے اور جوڑوں کو بھی دھونا چاہیے، یعنی کہ انگلیوں کے بیچ کے اندر بھی خلال کرنا چاہیے اور خوب مل کے جوڑ یہ دھونے چاہیے، کیونکہ جوڑوں کے اوپر جو بل ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات ایسے ذرات یا جراثیم پھنسے رہ جاتے ہیں جو نہیں دھلتے تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم طہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو مبالغے کے ساتھ دھو گے ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی. یعنی اگر تم ان کو صحیح طرح صاف نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، ان میں گندگی نجس چیزیں رہ جائیں گی، پھر وہ ناپاک چیزیں نماز اور عبادت میں بھی خلل انداز ہوں گی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں وعید بھی آئی ہے کہ جو نہیں صحیح طرح دھوئے گا اس کے لیے کیا ہے، آگ. پھر اسی طرح اگر پاؤں صحیح طرح نہیں دھوتے وضو میں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. پھر انگلیوں کا خلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلال کرنے والوں کے لیے واہ واہ، حبذا، گڈ جاب، کتنا اچھا کام کیا. یعنی خلال کیا ہے، یعنی انگلیوں کو باہم ایک دوسرے کے اندر ڈالنا. پاؤں دھوتے وقت پاؤں کے اندر بھی انگلیاں پھیرنا، یعنی دو انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا. نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، بس انہوں نے اپنا چہرہ دھویا تو اس کو پورا پورا دھویا. پورا پورا کا مطلب یہ ہے کہ بالوں تک اور ادھر کان کی لو تک اور چن بھی. پھر اپنا دایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ بازو کا ایک حصہ دھو ڈالا. دایاں ہاتھ دھویا تو کس طرح، یعنی یہاں تک. پھر بایاں ہاتھ بھی بازو تک دھویا، اور جو وضو کے لیے دھوتے ہیں تو پھر کونیوں تک. پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا، پھر بایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا، ٹخنے سمیت یعنی. پھر فرمایا، میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا اور کامل وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہوگے. بس تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ اپنی پیشانی اور ہاتھ پاؤں کے نور کو لمبا اور زیادہ کر سکے تو کر لے. یعنی دنیا میں جتنا اہتمام سے تم وضو کرو گے اتنی ہی زیادہ بہتر چمک پاؤ گے آخرت میں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح ناخنوں کو تراشنا، ناخنوں کو صاف کرنا. آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں، ہر دوسرا شخص ناخن بڑھانے کو قابل فخر بات سمجھتا ہے، حالانکہ ناخن بڑھانا کس سے مشابہت رکھتا ہے، جانوروں سے. لیکن نظر ہے نا فرق، تو اس لیے وہ ویسے ہی دکھتے ہیں. شیطان کا کام کیا ہے، وہ برے اعمال کو کیا بنا کے دکھاتا ہے، خوبصورت. زین لہم الشیطان اعمالہم، انسانوں کے اعمال جو برے اعمال ہوتے ہیں ان کو شیطان خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. اتنا خوبصورت، اتنا اٹریکٹیو کہ بعض اوقات انسان کو اس میں برائی دکھتی ہی نہیں. اگر کوئی سمجھانے کی یا منع کرنے کی کوشش کرے تو انسان سننا بھی نہیں چاہتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیر ناف بالوں کا مونڈنا، ناخن کاٹنا، مونچھوں کا کتروانا فطری چیزیں ہیں، یعنی یہ فطرت کا حصہ ہیں. ہاتھوں کو جب مل کے دھویا جائے گا تو اس میں آپ دیکھیے کہ ناخن کی جو جڑ ہوتی ہے، بعض اوقات وہاں سے گوشت اکھڑا ہوا ہوتا ہے یا بعض لوگوں کا تھوڑا خراب ہوتا ہے تو اس میں پانی نہیں پہنچتا پوری طرح، یا میل مٹی پھنسی رہ جاتی ہے تو وہ دھلتی نہیں، یا گھی یا کھانا یا کوئی اگر آپ نے کٹنگ کی ہے یا خاص چیز کوئی بنائی ہے تو وہ بھی بیچ میں پھنس جاتی. بعض لوگ آٹا گوندتے ہیں تو وہ پوری طرح صاف نہیں کرتے اپنے ہاتھ کو، یا روٹی بناتے ہیں تو اس وقت ناخنوں کو پوری طرح صاف نہیں کرتے، جس سے آٹے کا کچھ حصہ چپکا رہ جاتا ہے اور وہ خشک ہو جاتا ہے. اور پھر اگر اس کے بعد وضو کرتے ہیں تو وضو نہیں ہوتا، اور اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ جگہ پھر بھی دھلتی نہیں، صاف نہیں ہوتی. شروع کی وحی میں یہ آ گیا تھا نا، وَالرُّجْسَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی گندگی کو اپنے سے الگ کر دیں، چاہے وہ ناخنوں کے اندر ہے، چاہے وہ ان جوڑوں کے اوپر جو لکیریں ہیں ان کے اندر، سلوٹیں یا بل جو ہیں ان کے اندر، یا خشک ایڑیوں کے اندر، کہیں پر بھی. دیکھیے سمپل سا طریقہ ہے، اسکربر جو ہوتا ہے مٹی کا اور وہ بالکل جھاما جو دیسی قسم کا ہوتا ہے، اگر وہ آپ نہانے والی جگہ پہ رکھ لیں تو جب نہاتے ہیں نا تو پاؤں بالکل نرم ہو جاتے ہیں. تو آپ آخری چیز پاؤں دھونے سے پہلے اگر تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو رگڑ لیں تو وہ ساتھ کے ساتھ صفائی ہوتی جاتی، پھر کوئی چیز جمع نہیں ہوتی.
اور پرسوں جو ہم سن رہے تھے کہ نہانے کے بعد اگر سرسوں کا تیل لگا لیا جائے پاؤں کے انگوٹھوں کو تو 100 سال کی عمر بھی ہو تو نگاہ کمزور نہیں ہوتی. کتنے کام کی چیز ہے. ایسے جتنے بھی آپ کے پاس اچھی ٹپس ہیں ان سب کو کمپائل کر لیجئے, باہر بورڈ پہ لگا دیجئے. جب آپ فارغ ہو تو اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس میں سے جو جس کو سوٹ کرے, جس کے لیے جو سہولت ہو اس پر عمل کر لے. اس کے بعد غسل, پورے جسم کو صاف رکھنا. غسل کے آداب قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.